اب میں ہمارے ادارے کے ایک ہونہار طالب علم محمد خبیب سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور اردو زبان میں دینی مدارس کے قدر و منزلت کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ طالب علم محمد خبیب جن کا تعلق اعدادیہ اول سے ہے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اگر یہ مساجد مدارس نہ ہوتے، کہیں بھی جہاں میں مسلمان نہ ہوتے، بصورت بشر سب درندے ہی ہوتے، کسی جگہ اچھے انسان نہ ہوتے۔ اگر راہ دکھاتے نہ اہل شریعت، جبینوں میں سجدے تڑپتے ہی رہتے، کسی کو بھی توفیق توبہ نہ ہوتی، کسی کی بھی بخشش کا سامان نہ ہوتے۔ معزز حاضرین مجلس، آج کی اس بابرکت محفل میں دینی مدارس کی قدر و منزلت کے بارے میں لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و حدیث کی تعلیم کا آغاز ایک ایسے چبوترے سے کیا تھا جس کے اوپر چھت بھی نہیں تھی۔ مطبخ تو بڑی بات ہے، لوگ کھجور کے خوشے ایک جگہ آویزہ کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حسب ضرورت چند کھجورے کا کر باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بعض اوقات شدت بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو کر گر جایا کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ لوگ سمجھا کرتے تھے کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، خدا کی قسم مرگی نہیں، شدید بھوک کی وجہ سے بے ہوشی طاری ہوا کرتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ عظیم قربانیاں دے کر دین ہم تک پہنچایا ہے۔ آج یہ سادہ سے مدارس جو نظر آ رہے ہیں، اگرچہ بے رنگ ہو، بیٹھنے کے لیے بوریے بھی میسر نہ ہو، لیکن ان میں بیٹھ کر علوم قرآن و حدیث حاصل کرنے سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ جو ایک نسبت قائم ہو جاتی ہے، یہ اتنی بڑی نعمت اور انعام خداوندی ہے کہ اس کا حق شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ سامعین محترم، دین ہم تک کیسے پہنچا؟ دین ہم تک اس طرح پہنچا ہے کہ ہر کسی نے با ادب ہو کر زانوے تلمس طے کر کے ان اساتذہ سے سیکھا جن کی سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے۔ ایک کتاب کا آپ خود مطالعہ کر لیجئے، ایک کتاب کسی کامل استاد سے پڑھ لیجئے جس کا سلسلہ سند حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ یاد رکھیے، اگر علم کا حاصل ہونا صرف مطالعہ کے ذریعے بغیر کسی استاذ کے ممکن ہوتا تو آسمانی کتابوں کے ساتھ کسی رسول کو بھیجنے کی حاجت نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہ تھا کہ کسی رات ہر مسلمان کے سرہانے قرآن مجید کا ایک ایک عمدہ نسخہ اور خوبصورت جلد میں مجلد کر کے رکھ دیا جاتا اور غیب سے یہ آواز لگا دی جاتی کہ اسے پڑھو اور اس پر عمل کرو، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ساتھ شارح قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ چنانچہ رب کائنات نے فرمایا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔
جی ہاں، ایسا تو ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے مگر کتاب نہیں تھی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کتاب بغیر صاحب کتاب کے نازل ہوئی ہو۔ وجہ یہ ہے کہ کتاب بغیر معلم و مربی کے انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں۔ اگر انسان کتاب کا خود مطالعہ کرتا اور جب اسے مطلب سمجھ نہ آتا تو گمراہ ہو جاتا۔ اس کی مثال تو ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی علم طب پر لکھی ہوئی کتب کا خود مطالعہ کر کے مطلب کھول کر بیٹھ جائے تو سوائے اس کے کہ وہ قبرستان آباد کرے، انسانیت کی کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ سامعین گرامی، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیشتر اسلامی ممالک میں جانے اور وہاں کے اہل علم اور دین حلقوں سے ملاقات کا موقع عطا فرمایا۔ پہلے تو تقریباً یہ بات سمجھتا تھا کہ یہ دینی مدارس ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ان ممالک میں حالات دیکھنے کے بعد تحقیقاً یہ سمجھتا ہوں کہ دین کی حفاظت اور تحفظ کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ان مدارس کو بنایا ہوا ہے۔ خواہ بظاہر یہ کتنے ہی سادہ کیوں نہ ہو، معاشرے پر ان کی برکات و اثرات الحمدللہ آج بھی نمایاں ہے۔ جہاں یہ مدارس نہیں وہاں بے عملی اور بے راہ روی اور بے دینی کی وہ عجیب و غریب شکلیں و مناظر دیکھنے میں آئے کہ الامان والحفیظ۔ سامعین گرامی، یہ مدارس جن کا سلسلہ ماضی قریب میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑا ہوا ہے اور بالآخر سند متصل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ایسی نعمتیں اور احسانات ہے کہ جس پر شکر ادا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اس سند متصل کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دینا آج تو شاید اس کی قدر و منزلت ہمیں معلوم نہ ہو، لیکن جب آنکھیں بند ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری ہوگی تو اس وقت معلوم ہوگا کہ اس سلسلے کے ساتھ وابستگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے غیر مسلمان بھائیوں، اہل مدارس کا تعلق سند متصل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قائم ہے۔ اس نسبت اور تعلق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس سلسلے کی قدر پہچانے۔ پڑھنے پڑھانے والوں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو محروم نہ سمجھے، وہ ان پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ محبت کرے۔ سرور دو جہاں کا ارشاد ہے، المرء مع من احبا۔ اگر کسی کی محبت اس سلسلہ والوں کے ساتھ ہوگی تو ان کا حشر بھی انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ خود بھی تعاون کرے، دوسروں کو بھی توجہ دلائے تو اس سلسلے کے ساتھ وابستگی ہو جائے گی۔ چنانچہ سرکار دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کن عالما او متعلما او من والا۔ علم دین کو یا تو پڑھنے والا بن جائے یا پڑھانے والا یا پھر اس کے مددگار بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی معنوں میں مدارس و مساجد کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے۔